آج دل کیا کہ مسجد کی اچھی طرح صفائی کر لوں۔ ویسے مسجد کی صفائی کوئی ایسا کام نہیں جس کے لیے کسی خاص دن کا انتظار کیا جائے یا کسی خاص آدمی کا انتظار کیا جائے کہ کوئی ہیلپ کرنے والا آئے گا تو مسجد کی صفائی ہوگی، یا خاص دن جیسے جمعہ آئے گا تو صفائی ہوگی۔ ہم میں سے جو بھی مسجد میں آتا ہے، اگر اسے کہیں گندگی نظر آئے، کوئی چیز بکھری ہوئی نظر آئے یا کوئی ایسی جگہ نظر آئے جسے صفائی کی ضرورت، تو اسے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ صفائی کرنے والے کی ذمہ داری ہے یا امام صاحب کی ذمہ داری ہے، بلکہ اگر میرے سامنے کوئی گندگی ہے تو میں اسے خود بھی صاف کر سکتا ہوں۔ ابھی آپ کو میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بات بتاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں ایک شخص مسجد کی صفائی کیا کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا۔ صحابہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ، وہ تو وفات پا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پر جا کر اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ ذرا سوچیں، مسجد میں جھاڑو لگانے والا ایک عام سا کام کرنے والا شخص، لیکن اللہ کے رسول نے اس کے اس عمل کو کتنی اہمیت۔ اس لیے مسجد کی صفائی کو کبھی معمولی کام نہیں سمجھنا چاہیے۔ امام ہو یا مقتدی ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، جو بھی مسجد میں آئے، ہر شخص کو اپنی مسجد کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ سوچ بالکل نہیں ہونی چاہیے کہ وہ نہیں کرتا تو میں کیوں کروں، امام صاحب نہیں کرتے تو میں کیوں کروں، صفائی والا آئے گا تو وہ صاف کر دے گا۔ ہرگز۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے موقع دیا ہے کہ تو اپنے ہاتھ سے مسجد کو صاف کر دے، تو یہ تو موقع ضائع کرنا نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں لوگوں کو دکھانے کے لیے مسجد کی صفائی نہیں کرنی، اللہ کی رضا کے لیے کرنی۔ ہو سکتا ہے کوئی ہمیں دیکھے بھی نہ، کوئی ہماری تعریف بھی نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ اور شاید یہی اخلاص کی خوبصورتی ہے کہ انسان نیکی کرے اور اسے صرف اللہ کی طرف سے قبولیت کی فکر بھی۔ میں اللہ کے گھر کی صفائی کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے دل کی صفائی کر دے گا، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ آج میں بھی بس یہی سوچ کر صفائی کر رہا ہوں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے رہنے اور خدمت کرنے کا موقع دیا ہے، وہاں جتنا بن سکے کچھ اچھا کرتا رہا۔ آگے یہاں رہنا نصیب میں ہے یا کسی اور جگہ جانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن ایک بات ضرور، انسان جہاں بھی رہے کوشش کرے کہ جب وہاں سے جائے تو اپنے پیچھے کچھ اچھا چھوڑ کر جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی خدمت کو قبول فرمائے، ہماری مساجد کو صاف ستھرا اور آباد فرمائے، اور ہمیں اپنی رضا کے لیے مسجد کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی کدورتوں کو دور فرمائے، ہمیں جھوٹ بولنے سے محفوظ فرمائے، ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔